ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جو علم کا سفر ہم نے آج سے 2.5 مہینے پہلے شروع کیا تھا ہر ہفتہ وار کلاس میں، الحمدللہ آج اس کی لاسٹ کلاس تک ہم پہنچے ہیں، لیکن ہر اختتام سے ایک نئے آغاز کا بھی سفر، ایک نئے آغاز کا بھی اہتمام آگے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم جو لیسن سنیں گے وہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے، جادو، نظر بد، حقیقت اور اسباب اور علاج کے حوالے سے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے. یہ سیریز ہم پچھلے 2 ویک سے 2 سیشن سن چکے ہیں، آج ہم 3rd سیشن سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا اس پر ڈسکشن ہوگا. ہم آپ سے سنیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا پایا، کون سی نئی چیز حاصل کی. کوئی آپ کے کویسچنز ہیں تو ان کا آنسر کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو نیا کورس ہم لانچ کریں گے اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کلاس کے بعد آپ سے کوئز شیئر کیا جائے گا آپ کے گروپس میں. تو ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں سننے کا. امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور بھرپور حصہ لیں گے ڈسکشن ٹائم میں. جی اسٹارٹ کیجئے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کل کے حوالے سے خصوصاً کارٹون کہ بچوں کو کارٹون کا عادی بنا دیتے ہیں، شوقین بنا دیتے ہیں. ان کی بیڈ شیٹس پر کارٹون بنے ہوئے، ان کی کتابوں پہ کارٹونز کے سٹیکرز ہیں، ان کو کھانا کارٹون دکھا کے کھلایا جا رہا ہے، ان کو ہر چیز میں ان کے کپڑوں کے اوپر کارٹون بنے ہوئے، یعنی پورا کارٹون کلچر. یعنی ویسے تو ہم نے جب کسی چیز کو حقیر کہنا ہوتا ہے یا مذاق بنانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کیا کارٹون لگ رہے ہو. اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہے کہ کارٹون ایک بگڑی ہوئی چیز ہے، ایک مسخ شدہ چیز ہے. اور اس مسخ شدہ چیز جس میں اللہ کی ایک تخلیق کو کس طرح بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ ناک کہیں ہے اور دانت کہیں ہیں اور آنکھیں کہیں ہیں اور سر کہیں ہیں، اور وہ دیکھ کر فطرت کے ٹوٹلی اگینسٹ فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے بچوں کو جو میسج دیا جا رہا ہے وہ دیکھنے کو کارٹون ہے معصوم، لیکن ان میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جو بسا اوقات ایک میچور انسان کے لیے بھی قابل برداشت نہ ہو. بچوں کو سورتوں کے نام نہیں پتہ ہوں گے، ان کو کلمے نہیں آتے ہوں گے، دعائیں نہیں آتی ہوں گی، لیکن کارٹونوں کے نام اور سیریز ایسے ازبر ہوں گے کہ مشکل سے مشکل لفظ جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت آسان ہوگا. وہ کام جو کسی اور طریقے سے شیطان نہ کر سکا، اس طریقے سے متحرک طریقے سے ان کے ذہنوں کے اوپر پوری طرح چھا گیا. اور ہم بہت سارے لوگ اس میں کوئی قباحت اور برائی نہ سمجھتے ہوئے ہر چھوٹے بچے کو خود اس کا ایڈکٹ کرتے ہیں کہ آؤ کارٹون دیکھو، اس کو بہلانے کا ایک ذریعہ. اور پھر جب بچے منہ چڑھائیں اور منہ بنائیں اور بہکی باتیں کریں اور بگاڑ کے لفظ نکالیں، تو یہ ہم ان کو بد اخلاق نہیں بنا رہے تو کیا بنا رہے ہیں؟ بچے کو عمدہ اخلاق سکھانا، باوقار بنانا، بچپن سے ہی اس کی ابتدا ہوتی. وہ چیزیں اتنی ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کی ایکٹنگ کرنا اور اس طرح کا بولنا اور اس طرح کی شکلیں بنانا وہ برا بھی نہیں لگتا. اور اسی کو کہتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے کہ وہ سب کچھ پھر ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور بچہ بھی کارٹون جیسے کام کرے تو ہمیں بہت معصوم لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے. اور اسی میں وہ چیز آ جاتی جیسے ماں باپ بچے سے توتلی زبان میں بات کر کے ان کی زبان بگاڑتے ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں سنا کے ان کو ایسے پریوں کی اور معلوم نہیں کہاں کی جن کی کوئی حقیقت نہیں، اسے بچپن سے ہی خوابوں کی دنیا میں رہنا سکھا دیتے ہیں. اور جب ایک شیطان اس طرح مسلط ہو جاتا ہے یعنی غیر محسوس طریقے سے، تو پھر کسی سنجیدہ بات میں دل لگتا ہی نہیں. بعض اوقات پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگ رہا،
اور بہت سی ایسی ریسرچز سامنے آئی ہیں کہ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ان کا اپنا جو دماغی لیول ہے یا اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اپنے دماغ سے تو سوچ نہیں رہے، وہ جو کچھ ان کے آگے حرکت کر رہے ہیں بس اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیتے نہیں اور یوں ہی وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ پوری طرح شیطان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو بچے تو ہمارے تھے، لے گیا کوئی اور، وہ ہمارے بھی نہیں رہتے۔ پھر ان کے دل میں والدین کے لیے ادب، احترام، محبت، احساس، وہ سب چیزیں ناپید ہو جاتی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں ہم نے ان کو دین کی وہ محبت، اللہ رسول کی وہ چاہت دی ہی نہیں۔ تو جس چیز پہ آپ نے ان کو پروان چڑھایا، جو کھیت آپ نے لگایا، جو بیج آپ نے بویا، وہی اب آپ کو کاٹنا ہے۔ نہ وہ خدا کے وفادار، نہ دین کے وفادار، نہ رشتوں کے وفادار۔ وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس وقت اللہ رسول کی بات نہیں بتائی، کچھ اور دی۔ آپ نے جو کچھ ڈالا وہی اب باہر آئے گا۔ اور اس دور میں میڈیا کی وجہ سے بچوں کی تربیت سب سے مشکل کام ہے۔ آپ ایک چیز سے بچائیں گے وہ دوسری میں چلے جائیں گے، دوسری سے بچائیں گے وہ تیسری میں چلے جائیں گے، اور پھر اسکول، کالج، اندر باہر ہر جگہ جب باتیں ہی وہ ہو رہی ہیں، تو اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو وہ تو اجنبی ہو جائیں گے۔ بہت سے والدین ٹیلی ویژن کے بعد ڈش کے بعد ہر چینل ان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک احساس کمتری سے بچاتے بچاتے آپ نے ان کو کیا کچھ بنا دیا، کتنا زہر ان کے اندر انڈیل دیا، کتنی گندگی ان کے اندر بھر دی۔ یہ تو کوئی حل نہ ہوا، یہ تو کوئی علاج نہ ہوا کہ ایک مرض کا علاج کرتے کرتے آپ کئی مرضیں لگا لیں اپنے آپ کو۔ اکثر دینی گھرانوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بچے باہر نہ جائیں، اور اس لیے کہ بچے دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ کبھی سوچے کس چیز میں پیچھے؟ میری ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارا میڈیا یکسر سب کچھ غلط ہے، لیکن جب وہ ایک چیز آئی تو اس کے ساتھ بہت سی جو قباحتیں چلی آئیں، اور ہمارے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ اس کو سپریٹ کس طرح کرنا ہے، ان سب چیزوں کو اچھے رخ پہ استعمال کس طرح کرنا ہے۔ وہ سوچ ہم سے چلی گئی۔ ایک برائی شروع میں تھوڑی سی برائی لگی، کھٹکی، پھر اس کے بعد اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہماری مشکل یہ ہوئی، حالانکہ اسی ذریعے سے، اور پھر ہم بہانہ کرتے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ بنی کیسے؟ انسان کا نفس تو ایک برائی کے بعد اگلا قدم اٹھائے گا، پیچھے تو نہیں جائے گا۔ دوسری طرف تو ہم دین کی کوئی سمجھ ان کو دے نہیں رہے، ان کو اپنے نفس پہ ضبط کرنے کا کوئی طریقہ بتا نہیں رہے، صرف یک طرفہ ہی سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں آپ کہ جی لوگ چاہتے یہی ہیں، اب ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، چلے ان کی تو ضرورت پوری کریں، مگر اپنے لیے اللہ کے ہاں جواب ضرور سوچ لیں کہ اتنے سارے لوگوں کو جب خدا سے دور کیا تو اس کا جواب کیا دینا ہوگا۔ دنیا کو راضی کرتے کرتے، لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے اپنی ڈیمانڈ کو مت بھولیں۔ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ CNN پہ انہوں نے رپورٹ دکھائی تھی کہ امریکہ اور بہت سی ویسٹرن کنٹریز میں بچے اس لیے بہت بگڑ رہے ہیں، بہت وائلنٹ ہو رہے ہیں اور کرائمز کر رہے ہیں کیونکہ کارٹونز انہیں وائلنس سکھاتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی ننجا ٹرٹلز کا ذکر تھا۔ اور ہم انہیں کارٹون سمجھتے ہیں، لیکن ان میں یہ ہے کہ گنز اور اس طرح کی وائلنس بہت سکھائی جاتی ہے۔ تو وہاں ایسے بہت سے انسیڈنٹ ہوئے جب ایک بچے نے بہن بھائی کو مار دیا، اپنے پیرنٹس کو شوٹ کیا، اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹس وہاں ہوئے ہیں، اور ہم لوگ یہاں وہ امپورٹ کر رہے، کارٹونز دکھائی جا رہے ہیں۔ اور بہت سے پیرنٹس کا انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ انہوں نے خود کبھی وہ کارٹون نہیں دیکھے، بچوں کو ڈائریکٹ بٹھا دیتے ہیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے پیرنٹس کی اور ٹائم نہ دینا پڑے۔ ہاں، یہ جو ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دوست کی بچی ہے 3-4 سال کی، تو اس کو ایک خاص کارٹونز پسند ہیں، اور وہ صبح اٹھتے ہی شور کرتی ہے، اور کم از کم 2 دفعہ وہ کارٹون دیکھتی ہے، پھر وہ یعنی اس کی صبح شروع ہوتی ہے، دوپہر کو جب گھر آتے ہیں تو پھر وہ کم از کم 2 دفعہ، اور پھر رات کو، یعنی اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ 6-7 دفعہ جب تک وہ دیکھ نہ لے دن میں تو وہ بچی کسی اور چیز سے بہلتی نہیں، کھانا نہیں اس کے بغیر کھاتی، سونے کا نام نہیں لیتی،
تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم نے بچوں کو یہ نشہ دے دیا, شیطان کے حوالے کر دیا, پھر اور کیا کریں گے. امریکہ میں ایک ریسرچ کمپنی نے ریسرچ کرنے کے لیے 3 فیملیز کو سلیکٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ انہیں وہ $10,000 دیں گے اگر وہ 1 مہینے کے لیے ٹیلی ویژن نہ دیکھیں. تو اس میں ایک فیملی نے 15 دن کے بعد چھوڑ دیا, ایک نے 25 دن کے بعد, اور تیسرے نے 1 ہفتے کے بعد. یعنی ایک نے 1 ہفتے کے بعد توبہ کر لی کہ ہمیں یہ 10,000 کا انعام نہیں چاہیے, ہم ٹیلی ویژن کے بغیر نہیں رہ سکتے. دوسرا 15 دن کے بعد اور تیسرا 25 دن کے بعد. 5 دن رہ گئے تھے, برداشت کر لیتے, جہاں 25 گزر گئے تھے $10,000 مل جاتے. لیکن $10,000 ان کے نزدیک اہم نہیں, لیکن وہ ٹیلی ویژن دیکھنا زیادہ اہم ہے. اور پھر ریسرچ یہ ہوئی کہ جتنے بھی ایسی ڈرگز ہیں یا ایسی چیزیں جو نشہ آور ہیں, ان میں سب سے زیادہ سخت نشہ آور چیز جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ہم بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. In the United States right now, if you look in the news, in Denver, Colorado, a state over there, there was a high school where these 2 young people, teenagers, they opened fire in their class, and a lot of students died and a lot were injured. And they were very shocked. Everyone in America is very shocked about this. And the President Clinton, he especially went to Hollywood and he asked them to stop making movies that were so violent, cartoons that were so violent. It's all because of the media. And as far as the Simpsons program, I mean, Auntie Hamida is totally right because I've seen it. And the only thing that it promotes is rebellion towards your parents. It teaches you all sorts of ways to talk back. It teaches no respect for your parents. Okay, that cartoon has no respect for your parents at all. And as far as cartoons are concerned, there are certain cartoons, if you look at the Japanese cartoons, okay, they're not really cartoons. They're actually for adult people because they have foul language, bad language. They have lots of indecent stuff in there. And, parents might think, acha, theek hai, it's just a cartoon. They're figures that, but they're not really for kids. They're for adults. There are adult cartoons out there. And then they have this, we call it the couch potato syndrome because it's, young people usually just lie on the couch, jo sofa pada hua hai wahan, and they just watch TV all day long. Aur wahan jo channels hote hain, you have cable, you have hundreds of channels over there. Aur bas waise hi din guzarte. You just you're in front of the TV and you press the remote control and that your entire day goes by. کارٹونز میں اینیمیشن ہوتا ہے. آپ کو اینیمیشن معلوم ہے؟ جو پکچر آپ ایک سین کو 3 دن میں بناتے ہیں, اینیمیشن کو ایک پورا مہینہ لگتا ہے. اٹس اے ویری ٹیڈیس پروجیکٹ. ایک پکچر کو رکھتے ہیں, جیسے کہ یہ میرا پکچر ہے, یہ ایک پکچر ہے, ہاتھ اٹھ رہا ہے, دوسرا پکچر ہے, یہ تیسرا پکچر ہے, یہ چوتھا پکچر ہے, یہ 5واں پکچر ہے, یہ Cartoon is a very tedious project. It's very intellectual project. جو بھی بناتا ہے اسے سوچ سمجھ کے بناتا ہے. اور جتنا آنکھوں پہ یہ چیز اثر کرتی ہے, مووی اثر نہیں کرتی کیونکہ وہ کلپس ہیں, وہ جاتے رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بچے یہ سب موومنٹس دیکھ کر اور پھر گھر جا کے کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں. جو کارٹونز دیکھتے ہیں, یہ بھی ریسرچ پرووڈ کہ ہر ایک چیز جو بچہ دیکھتا ہے اس کی ویژن میں, جیسے ڈاکٹر فرد کہہ رہی تھی, اٹ از اسٹورڈ ان ہز میموری. اور جب وہ بستر پہ جا کے سوتا ہے دعا پڑھ کے, اس کے بعد کارٹونز آ جاتے ہیں اس کے دماغ میں, تو پوری رات یہی دیکھتا رہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, ریسرچڈ, the children who watch maximum cartoons have maximum sexual pleasures and wet dreams in bed for children below puberty. 10 سال کے نیچے والے بچے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اثر ہو رہا ہے. اٹھا لیں ان کو ٹیلی ویژن سے. Video games, they're even worse than cartoons because Asma was talking about the 2 students جو اپنے کلاس کے بچوں کو انہوں نے مار ڈالا. They used to play video game جو aim تھا video game کا کہ how many people can you kill. That was the game of the video game. And with Newsweek میں 2-3 ہفتے پہلے یہ پورا آیا ہے. بچوں کی سائیکی وہ اسٹڈی کیا انہوں نے. یہ ویڈیو گیمس بہت, اس لیے آپ ایکچولی آپ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے نہیں ہیں, آپ خود کر رہے ہیں. اینڈ آپ کا یہ ایم ہے کہ آپ مار ڈالیں کسی کو.
آ رہی ہیں کہ ان کے ریزلٹس ان کے اور ان کے بھائیوں کے اچھے نہیں آئے تو ان کے والد نے ناراض ہو کر ٹیلی ویژن کے اوپر لکھ کے لگا دیا 6 months کے لیے ٹی وی بین ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ریزلٹ نہیں اچھے آئیں گے تو گھر سے باہر نکال دیں گے اس کو. اور 6 مہینے تک انہوں نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا تو پوری فیملی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی اور آپس میں تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور ریزلٹس بھی بہت اچھے آنے لگے. تو اس کا صرف ایک ایفیکٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فحاشی اور وہ سب کچھ سکھا رہا ہے، یہ تو ہماری خاندانی زندگی اور نظام اور فیملی لائف کو تباہ کر رہا ہے کہ آپس کے تعلقات جو ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا آنا ناگوار ہے کہ جی ڈرامے کے ٹائم پہ کیوں کوئی آ گیا ہے، کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور اسی طرح لوگ آ کے بیٹھے رہتے ہیں، بس تھوڑی سی بات کی اور دھیان ادھر ہوا، یعنی انسانیت اور مروت تک ختم ہو کر رہ گئی. اچھا الادین، اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک شاپ کیپر ہے اور وہ فروٹ بیچتا ہے، تو ایک بچہ آتا ہے اور وہ سیب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شاپ کیپر اس کے ہاتھ پہ چھری مار کے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. اور ایکچولی کیا دکھایا جا رہا ہے کہ مسلم جو ہیں ان کے ہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اور کارٹونز کے ذریعے میسج کیا کنوے کیا جا رہا ہے اسلام کے اگینسٹ. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یہ بات جو ہے نا، وہ اجلب علیہم بخیلک ورجلک، چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور پیادے، یعنی جیسے فوجیں شیطان کی یوں محسوس ہوتا ہے آیت کو پڑھ کے کہ امڈی چلی آ رہی، اور جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے فوجوں کا ہی کام ہے، ایک آدھ شخص کا نہیں ہے. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان تمام چیزوں کو جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، بنیادی طور پر ان سب کے پیچھے مال انوالو ہے، اور مال کا حصہ اس میں جاتا ہے، یا مال کمانے کا ذریعہ ہے یا مال لگانے کی جگہ ہے، اور ان چیزوں میں خوشی خوشی مال لگایا جا رہا ہے. پھر کسی حد تک یہ چیزیں اسٹیٹس سمبل بھی بنتی چلی گئیں، فخر کا ذریعہ بن گئی. اور اگلی چیز جس کی شیطان کو سہولت دی گئی، یعنی پہلی چیز تو مہلت دی گئی، پھر اس کے بعد استفزاز آواز کے ذریعے، اپنے سواروں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے، اور پھر مال اور اولاد میں شرکت کی آزادی، اور وعدہم، اور ان سے وعدے کر. شیطان وعدے کرتا ہے، جس میں جنگ بدر کے موقع پر کفار سے وعدے کا ذکر ہے کہ اس نے ان سے آ کے انسانی شکل میں کہا تھا کہ تم آگے بڑھو، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. تو اس کے بعد جب وہ اصل موقع آیا تو کیا کہنے لگا؟ انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. پھر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ بھی دراصل کیا تھا؟ ایک طرح سے وعدے تھے کہ اگر ایسا کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے، جھوٹے. شیطان کے سارے وعدے غرور کے سوا کچھ نہیں. غرور کا لفظی معنی ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے، یعنی ایک طرح سے دھوکہ دینا، کہ غلط چیز کو اچھا بنا کے دکھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور، یعنی جو مجھ سے تعلق قائم کر لے گا، میری طرف آ جائے گا، میرا سہارا لے گا، مجھے تھامے گا، تو پھر ان کو تو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. اللہ کے بندے، چنے ہوئے بندے، مخلص بندے، مؤمن بندے، اللہ نے ان کو اپنے طرف نسبت دی. میرے بندے، اللہ کے بندوں کے لیے بہت عزت اور شرف کی بات، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا مقام، کہ یہ ساری چیزیں ان پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گی. اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں، شیطان کی چالوں سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں، اور جتنے اس کے حربے اور ذریعے اور طریقے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں، ایک چارٹ بنا کر کہ میں ان چیزوں سے کس حد تک بچی ہوئی ہوں، کتنی دور ہوں. وہ تمام راستے جن سے شیطان داخل ہوتا ہے
शैतान आता है उन रास्तों को मैंने किस हद तक बंद कर रखा है। मेरे खाने पीने की आदत, सोने की आदत, घर में दाखिल होने निकलने, जिंदगी के मुख्तलिफ कामों को बजा लाने में मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर कितना चल रही हूँ, और अपने माल और औलाद को शैतान के रास्ते से किस हद तक बचाए हुए हूँ। अगर इस चीज में कामयाब हूँ तो फिर आपके लिए खुशखबरी है कि आप अल्लाह के बंदे हैं, इन्ना इबादी में शामिल हैं। और अगर नहीं तो फिर एक तरफ इबादुर रहमान होते हैं और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में इबादुश शैतान होते हैं। अगर हम वो सिफात नहीं रखते जो इबादुर रहमान की हो सकती हैं तो फिर लाजमी तौर पर देखे ना, फर्क वाजे है। बहरहाल तो बात ये हो रही थी कि शैतान की चालों और शैतान के जोर और शैतान के गलबे से बचने के लिए फिर हमें क्या करना होगा? अल्लाह का बंदा बनना होगा, अल्लाह से ताल्लुक रखना होगा। और फिर फरमाया वकफा बिरब्बिका वकीला, और काफी है तेरा रब हाफिजुन नासिर। सुल्तान का मतलब क्या है? गलबा, उरूज, ताकत, कुव्वत, वो सब कुछ सुल्तान के एक लफ्ज में आता है जिससे आप किसी भी किस्म की पावर से तशबीह दे सकते हैं। फरमाया तेरी कुव्वत यानी शैतानी कुव्वत, शैतान का गलबा, वो उरूज, वो जोर मेरे बंदों को कुछ नुकसान नहीं दे सकेगा, मेरे बंदों पर वो असरअंदाज नहीं होगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, उनको कुछ नहीं होगा। तो हमें इन सारी चीजों को जानना तो जरूर है कि एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और शैतान किस किस रास्ते से हमला आवर हो रहा है, और उसने इंसानों में से कैसे इंसानों को अपना आलायकार बना रखा है कि कुछ लोग शैतान के आलायकार बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं, शागिर्द बन जाते हैं, और शैतान खुद भी काम करता है और उनसे भी करवाता है। और जैसे कि हमें उनसे बचने के लिए क्या कहा गया, मिनल जिन्नति वन्नास, कि वो शैतान जो जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। तो अगर फ्री मेसन्स की शक्ल में इंसानों में ऐसी शैतानी कुव्वतें नजर आती हैं तो उनसे खौफ खाने की जरूरत नहीं। उनसे बचने का तरीका क्या है? इबादी, अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कर लें। जिसकी दोस्ती अल्लाह के साथ हो जाए, अल्लाह जैसी कुव्वत के साथ, फिर उसे किस चीज का खौफ, किस चीज का गम, किसी चीज का खौफ नहीं, फिर वो नहीं डरते। शैतान अपने दोस्तों के जरिए अपने जैसों को डराता है, जो उसके काबू में नहीं आते उस पर उसका जोर भी नहीं चलता। जैसे आप देखें कि दज्जाल की जो लोग बात नहीं मानेंगे तो उन पर उसका गलबा नहीं हो सकेगा, लेकिन जो लोग डर के उसकी बात मान जाएंगे वो फिर उसके साथ शरीक हो जाएगा और उनका ईमान खत्म हो जाएगा, और उसके लिए वो बड़े बड़े काम करेगा। मसलन एक शख्स को उठाएगा, उसको 2 हिस्सों में तोड़कर फिर दोबारा से सी देगा। तो इन्हीं दज्जाल के फितनों का जहां जिक्र आता है, और उसके खौफ से बहुत सारे लोग जो हैं उसकी बात मानते चले जाएंगे, और जब मानेंगे तो जाहिर है कि अल्लाह की तरफ से सारी ताईद उनकी खत्म हो जाएगी। मगर कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन पर दज्जाल काबू न पा सकेगा, दज्जाल हो या शैतान हो या इंसानों में से कुछ इंसानी शैतान हो, उन सब का वार उसी वक्त काम करता है जब आपके अंदर ईमान का लेवल लो होता है, आप ईमानी तौर पर कमजोर होते हैं। इसका वाहिद हल क्या है? अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लें। आप देखें कि बहुत सारे लोग जिनके किसी माशरे के अंदर पावरफुल लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं तो वो दंदनाते फिरते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं। उनको मालूम है कि अगर हम कहीं पकड़े भी गए, पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो फलां की सिफारिश से हम छुट जाएंगे क्योंकि हम फलां के दोस्त हैं, फलां हमारा अजीज या रिश्तेदार इस मुअस्सर ओहदे पर मौजूद है, वो हमें छुड़ा लेगा। तो अगर हम बड़े इंसानों की दोस्ती, इन्फ्लुएंशियल पीपल के ताल्लुक की वजह से बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता इसलिए कि फलां और फलां हमारा अपना है,
اور ان کی موجودگی میں ہمیں کیا نقصان ہوگا. تو خود سوچیں، جس شخص کا تعلق اور دوستی اور رابطہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہو جائے، اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا. اس کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلق پیدا کر لیں. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ بجلی کی تار دیکھی ہے نکال کے، کتنی باریک ہوتی ہے، ذرا دور پڑی تو نظر بھی نہیں ہے. مثلا یہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے تو پلاسٹک کوٹڈ ہے نا، اوپر ربڑ چڑھا ہوا ہے. اگر اس کو ہم اندر سے کاٹ کے نکالیں تو ایک باریک سی چیز ہوتی اور اکٹھی ہو جائے تو کھلتی بھی نہیں. اس کے اندر کوئی خاص پاور نہیں ہوتی، لیکن جب اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے مین پاور ہاؤس سے، کیا چیز بن جاتی ہے یہ کہ آپ قریب تو جائیں اس کے، ایسا جھٹکا دے گی پٹخا کے وہاں پھینکے گی. کیوں کہ مین پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے. اگر نہیں جڑی ہوئی کچھ بھی نہیں، لیکن اگر جڑی ہوئی ہے تو بہت بڑی طاقت ہے. وہ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو اقبال کی شاعری میں مرد مومن کا تصور ہے اور اس کی قوت اور اس کی شان، یہ بہت قابل غور ہے. اور ایمان ہی وہ طاقت ہے، اللہ سے تعلق ہی وہ قوت ہے کہ جب آپ میں ٹرانسفر ہونے لگتی ہے وہ، اور آپ کا جب تعلق اس سے جڑ سکتا ہے تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ان کے لیے نہ خوف رہتا ہے نہ غم ہوتا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب ہی وکیل، توکل کیے جانے کے قابل ہے، بھروسے کے قابل ہے، حافظ و ناصر ہے. اب میں چند باتیں سم اپ کروں گی کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے. ایک تو بنیادی بات ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. یہ تو ایک یعنی واضح سی بات ہے، ایک بڑا موٹا سا نقطہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا ہے. اس تعلق کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، یا کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کے شر سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ احتیاط. اور احتیاط کسی چیز سے کب ہوتی ہے؟ جب اس کا علم ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہمیں علم تو ہو گیا کہ شیطان کہاں کہاں سے وار کرتا ہے. اب ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہے، ان سارے دروازوں کو چیک کرنا ہے کہ بند ہے کہ نہیں. ایک بھی کھلا رہ گیا تو وہاں سے آ جائے گا، ان سب کو بند کر دیں. دوسری بات، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق. شیطان سے محفوظ رہنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ علمی اور عملی طور پر قرآن اور سنت کی پابندی کی جائے. قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت اور تشریح اس طرح کی کہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. یعنی ایک لکیر کھینچ کے فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر دائیں اور بائیں دو لکیریں کھینچی، یعنی اسے کراس بنایا اس میں نا، اور فرمایا یہ گمراہی کے راستے ہیں. ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے. یعنی سیدھا راستہ ہے، سیدھی لکیر ہے، اور اس میں بیچ میں دو لکیریں کراس ہیں. اور فرمایا کہ جب ایک بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں یہ لکیر جو ادھر ادھر کو جا رہی ہے اس پر ایک شیطان بیٹھا اور وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ. بندہ اس سے بچ کے نکلتا ہے تو آگے وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، دوسری طرف کہتا ہے ادھر آ جاؤ. یعنی ہر جگہ پر شیطان اسے کھینچنے کو اور پکڑنے کو تیار ہے کہ جب صراط مستقیم پہ کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس راستے میں شیطان آگے رستوں میں بیٹھے ہوئے اچکنے کے لیے ڈاکو بن کر. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ادھر ادھر نہ جانا، سیدھے اس پر چلتے رہنا. جو قرآن اور سنت میں لکھا ہے بس وہ کافی ہے. اگر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے بگڑ جاؤ گے، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو ادھر ادھر کے راستے جا رہے ہیں نا، ادھر ادھر کی باتیں چاہے کتنی بھی خوش نما ہو ان کی نہ پیروی کرنا. عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا مثلا جوگیوں کے جو طریقے ہیں، ہندوؤں کے جو طریقے ہیں، ان سب کے اندر ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس سے آپ کی روح کو بڑا سرور ملے اور آپ کو بہت وقتی طور پر سکون ملے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ہدایت پانے کے لیے ان میں سے کوئی طریقہ بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو وہ سب کس میں آ جائے گا؟ بدعت میں آ جائے گا. اور اس کے ذریعے شیطان 10 نیک کام کروا کے ایسا کام کروائے گا کہ جس سے سب کچھ ضائع ہو جائے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے وائے ناکامی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے تو جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ نماز کا الٹرنیٹ کوئی اور چیزیں تلاش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے. تو اب یہ سراسر شیطانی چال ہے نا ایک، کہ شیطان کو بھی سجدے کے انکار نے ہی اتنا دور جا پھینکا تھا، اور ہمیں بھی شیطان سب سے پہلے جس چیز سے ہٹاتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. سب سے زیادہ مشکل اس کو بنا کے پیش کرتا ہے، اس سے دور لے جاتا ہے. تیسری چیز شیطان سے بچنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلب کرنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں کیا کہا گیا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، نیکی کی تلقین کرو، جاہلوں سے مت الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی جب وہ تمہیں الجھنے کے لیے کہے تو مت الجھو. اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. سورۃ المؤمنون 97-98 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے شیطان سے اللہ کی بکثرت پناہ مانگتے تھے. نماز میں شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے، افتتاحی دعا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاخانے خطرے کی آماج گاہیں ہیں، اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص ان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے. پھر اسی طرح غصے کے وقت پناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگوں کی آپس میں گالی گلوچ ہو گئی. ان میں سے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ناک شدت غضب سے پھٹ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے اگر وہ اس کو پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا وہ کون سا جملہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اسے پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. تو یہ جملہ غصے کو دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی غصے کے وقت اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلقات میں دعا سکھائی گئی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھ. فرمایا اگر دونوں کے ملاپ سے کوئی اولاد ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا. پھر اسی طرح گدھے کے چیخنے کے وقت بھی پناہ مانگی گئی. فرمایا کہ جب گدھا چیخے تو تم شیطان سرکش سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر اسی طرح بال بچوں کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور خصوصی طور پر وہ دعا جو حضرت حسن حسین کے لیے آپ پڑھتے تھے
उइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। मैं तुम दोनों को अल्लाह के कामिल कलिमात की पनाह में देता हूँ, हर शैतान से और मूजी जानवर से, हाम्मा मूजी जानवर और नजर बद से। और आप फरमाते मेरे बाप इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत इसी तरह किया करते थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बच्चों पर यही पढ़ा करते थे। फिर इसी तरह पनाह मांगने की बेहतरीन दुआ क्या है? सबसे बेहतर दुआ जिसके जरिए पनाह मांगी जाए सूरत फलक और सूरत नास है। उक़बा बिन आमिर से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इन दोनों सूरतों से बेहतर किसी भी सूरत के जरिए पनाह नहीं तलब कर सकते, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अच्छा, बाज उलमा के बारे में आता है कि उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि अगर शैतान तुम्हारे सामने बुराइयों को खूबसूरत करके पेश करे तो तुम उसका क्या करोगे? उसने कहा उससे लड़ूंगा। उन्होंने कहा अगर दोबारा ऐसा करे? उसने कहा फिर लड़ूंगा। उन्होंने कहा इसका सिलसिला तो दराज से दराजतर होता चला जाएगा, तो हर वक्त लड़ाई होती रहेगी। बताओ अगर तुम बकरियों के किसी गल्ले के पास से गुजरो और उस गल्ले का मुहाफिज कुत्ता भौंकने लगे या तुम्हें आगे बढ़ने से रोके तो तुम क्या करोगे? उसने कहा हस्बे ताकत उसका मुकाबला करके उसको दूर करूंगा। उन्होंने कहा इसमें बात लंबी हो जाएगी, इसकी बजाय बकरियों के मालिक से इमदाद हासिल करो, वो तुमसे कुत्ते को रोक देगा, वो कुत्ते को एक तरफ कर देगा। यानी अगर तुमने वक्त इसमें लगाया कि कुत्ते से लड़ते रहो तो कुत्ता तो भौंकता जाएगा, वो नहीं बाज आएगा। तो अगर मालिक से कहो भी जरा कुत्ते को एक तरफ कर लो तो आप निकल जाएंगे। तो जब हम भी अल्लाह ताला से मदद मांग लेते हैं कि अल्लाह इस शैतान को हमसे दूर कर दे, तो मालिक जो है वो उस शर को एक तरफ कर देता और हम खैरियत से गुजर जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर बात क्या है कि अल्लाह ताला की पनाह तलब कर ली जाए। फिर इसी तरह जिक्र इलाही में मशगूलियत, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो शैतान भाग जाता है। अल्लाह के नबी यहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को 5 चीजों की ताकीद की। उनमें से एक ये भी थी, मैं तुम्हें जिक्र इलाही की ताकीद करता हूँ, इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसके ताक़ब में दुश्मन लगे हों। वो एक महफूज किले में आता है और अपने आप को दुश्मनों से महफूज कर लेता है। यही हाल बंदे का है, वो अपने आप को जिक्र इलाही के जरिए से ही शैतान से महफूज रख सकता है। जितना कसरत से जिक्र करेंगे उतना ही उससे महफूज रहेंगे। और 5वीं चीज है अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों के साथ वाबिस्ता रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स जन्नत की राहत और वुसअत का ख्वाहिशमंद है उसे जमात से वाबिस्ता रहना चाहिए। यानी नेक लोगों की जमात मुराद है, यानी किसी एक खास पार्टी की तरफ इशारा नहीं है इसमें। जमात से मुराद नेक लोगों की, कहीं भी जो लोग ग्रोह में हो नेकी के काम पर। शैतान एक के साथ होता है, 2 से दूर भाग जाता है। अच्छा, होता क्या, जब इंसान अकेला होता है तो शैतानी वसवसे उसको आने लगते हैं, फुला ने मेरे साथ ऐसा किया, फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, और तरह तरह की बदगुमानियां और बुरे ख्याल। जो ही आप किसी अच्छे काम में लगते हैं, अब मसलन इस वक्त मैं और आप एक काम में मशगूल हैं, हम में से किसको याद है कि किसने हमारे साथ क्या किया? कुछ याद नहीं। ज़ाहिर है कि एक अच्छे काम में लगे हुए तो भूले रहेंगे, कोई बदगुमानी नहीं, कोई हसद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एक खुशगवार माहौल है। तो बिल्कुल इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर से बचने के लिए क्या तदबीर सिखाई? अच्छी मजलिस, अच्छी सोहबत, अच्छे लोगों में बैठो तो क्या होगा? शैतान से खुद ब खुद महफूज हो जाओगे। हदीस में आता है कि जिस देहात या बस्ती में 3 अफराद हों और वहां नमाज न पढ़ी जाती हो यानी जमात से, उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। तुम लोग जमात से वाबिस्ता रहो, रेवड़ से अलहदा बकरी को भेड़िया खा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुम में से पहले अहले किताब 72 फिरकों में बट गए, ये मिल्लत 73 में बट जाएगी, 72 जहन्नम में होंगे और एक फिरका जन्नत में होगा, और वो अल जमाआ है। इससे मुराद हर एक ये अपनी तरफ ना ले, 72 से मुराद वो गुमराह कुन के जिनके अकायद खराब हैं, इससे मसले की इख्तिलाफ मुराद नहीं है। फिर इसी तरह शैतान से बचने के लिए शैतान की चालों का जिक्र करते रहना। मसलन एक शख्स आपके पास परेशान होकर आया है, अपने शौहर की शिकायत कर रही है कोई कुछ, तो आप उसे ठंडा करें और कहें कि ये शैतान की शर है, शैतान नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान मुआफ़क़त हो। शैतान जो है उसका सबसे पसंदीदा दिलचस्प मशगला ये है कि शौहर और बीवी में लड़ाई डलवा दे। यानी मुख्तलिफ मौक़ों पर शैतान की चालों का जिक्र करना। अब जैसे शैतान की चालों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें काफी
قوت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ایسے اور ایسے نپٹوں گی اس سے. تو اگر ہم اس کا ذکر ہی نہ کریں اور صرف قرآن پڑھتے رہیں تو وہ اتنی بات نہیں بنے گی. تو اس لیے اس کی چالوں کا اور اس کے منصوبوں کا انکشاف کرنا بڑا ضروری ہے. پھر اسی طرح شیطان کی مخالفت, یعنی بعض اوقات انسان نیک کام کرنے لگتا ہے اور شیطان اسے بہکاتا ہے کسی طریقے سے, تو انسان چاہتا ہے میں چھوڑ دوں یہ کام, کوئی فائدہ نہیں اس کام کے کرنے میں. مثلا اگر آپ لمبی نماز پڑھیں تو شیطان کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں, ریاکاری کر رہے ہو, تو انسان کہتا ہے اچھا میں پڑھتا ہی نہیں. یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ کسی مجلس میں نماز نہیں پڑھتے, اس طرح لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے. وہ کہتے رہے لوگ جو کہتے ہیں, فرض ادا کرنا ہے, اب لوگوں کی وجہ سے فرض تو نہیں چھوڑ سکتے. تو کسی اچھے کام کو چھوڑنے کو جب آپ کا دل چاہے تو یاد رکھیں کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ, اور ہمیں وہ کام اس کے خلاف کرنا چاہیے. مثلا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پیتا ہے, بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے, اس لیے ہمیں اس کے خلاف چلنا چاہیے. اگر ہم کھڑے ہو کر پیئیں تو شیطان پینے میں شریک ہوتا ہے, اس لیے مخالفت کریں اس کی اور بیٹھ کر پئیں. اسی طرح قیلولہ کرنے کا حکم ہے. جی ہاں, فرمایا قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا تھوڑا سا آرام, لمبی نیندیں نہیں, تھوڑا سا آرام, 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ, آدھے گھنٹے سے میکسیمم 1 گھنٹہ. قیلولہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا, ہاف این آور کافی ہوتا ہے قیلولہ کے لیے, کہ آپ خاموش لیٹ جائیں, آنکھیں بند کر کے, زبان بند کر کے, اور بالکل ریلیکس کریں. یہ آدھا گھنٹہ لیٹنا آپ کو ایک نئی انرجی دے گا. مصروفیت ہو یا کوئی اور بڑا کام ہو وہ تو اور بات ہے, لیکن نارمل روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قیلولہ کرنا, دوپہر کو آرام کرنا. تو فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. تو شیطان اگر ہم پہ مسلط ہو جائے تو وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ مت سو, سب سو رہے نا تو تم کچھ اور کرو, بڑی اچھی پڑھائی ہوگی اس وقت, اور تھکے ہوئے گئے ہیں اور تھکے ہوئے وقت میں آپ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں, وہ تھکاوٹ اتنی لمبی ہوگی کہ رات تک بھی آپ کچھ نہیں پڑھ سکیں گے. اور جب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ اٹھتے ہیں, ہوتا وہ آدھا گھنٹہ مگر وہ آپ کے بہت سارے ٹائم میں برکت پیدا کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول خرچی سے پرہیز. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کسی کو بھائی نہیں کہا شیطان کا, فضول خرچ لوگوں کو بھائی کہا اس کا. ظاہر ہے وہ تو مذکر مؤنث آپ خود ہی کر لیں گے, لیکن قرآن کے جو ترجمہ ہے مجھے اس کو فیمیل نہیں بنانا, وہ جیسا ہے ویسا ہی چلے گا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچت کی یہاں تک کہا کہ اگر کھانا کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر جائے نا تو کیا کرو, اٹھا کر اس کو کھا لو, اسے چھوڑو نہیں, ورنہ یہ شیطان کا ہے. فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں موجود ہوتا ہے, تاکہ کھانے کے وقت بھی اگر لقمہ گر جائے تو اس پر لگی گندگی کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے, شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. کھانے سے فراغت کے بعد انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے, پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہو. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں. اچھا یاد رکھیں جتنی سنت کے کام ہے نا, شیطان نے ان سب کو ہمارے لیے اتنا حقیر اور معمولی اور ہنسنے کی چیز بنا دیا کہ اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہائے کتنا کنجوس ہے, یا کیسی بھدی حرکت کر رہا ہے, پینڈو ہے. جی ہاں, اس قسم کے القاب. اب جو آئندہ نسل ہے اس کی حفاظت کریں, جو ہو چکا وہ ہو چکا. جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے, جیسے بولنے میں بہت جلدی ہم کرتے ہیں, تو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تیز تیز بولتے ہیں. اب وہ تیز تیز بولنے میں بات آدھی سمجھ میں آتی ہے اور آدھی نہیں آتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر رحمانی صفت ہے, اور العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطانی صفت ہے. جیسے کھانے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں, تیز تیز کھا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے تیز تیز کھانے میں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھایا, بعض اوقات انسان ضرورت سے زیادہ کھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جمائی لینا, یون کرنا. جمائی بھی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. بعض لوگ منہ کھول کے مجلس میں جمائی لے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں, کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ہاں, یعنی جمائی کی ہاں جب کرتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو جمائی میں آواز خاص طور پر بالکل نہیں نکلنی چاہیے, اس آواز پہ شیطان خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور حضرت آدم اور حوا نے کیا کہا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ شک و شبہ کا ازالہ کر لینا چاہیے، کیونکہ شک کے ذریعے شیطان انسان تک پہنچتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ صفیہ بنت حیی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے آئی، کچھ گفتگو ہوئی، پھر میں واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے. وہاں سے 2 انصاریوں کا گزر ہوا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو، یہ کوئی غیر عورت نہیں، میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی ہم آپ پہ کوئی شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی غلط خیال نہ ڈال دے کہ نبی رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ جا رہے تھے. اور اسی طرح پھر یہ تو ہے نا ہر انسان کے ساتھ شیطانی حملے. اب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے جن پڑنا، اور وہ انسان کو مخبوط الحواس جو بنا دیتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کچھ آیات اور کچھ چیزیں ہیں جو مسنون ہیں، جو بتائی گئی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک شیطانی اثر ہے. یعنی شیطان کی باتوں سے تو شیطان جائے اور رحمان کی باتوں سے شیطان نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یقین سے پڑھتے ہی نہیں ان کو. تو بہت سارے لوگ اگر کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو اللہ کے کلام سے مدد لینے کی بجائے ایسے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں بتاتے ہیں، جن کا قرآن اور سنت سے کچھ بھی. بعضوں کا تو کل ہی مجھے کوئی یہ دکھا رہی تھی، تو بچہ روئے تو کیا پڑھو، یا بدو لکھا ہوا تھا اس پر، تعویذ اس پہ لکھا ہوا، اور اس میں تو اس میں جنات سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی شیطان اس کے پاس بھی نہیں جاتا. ہم نے جب الہدا شفٹ کیا تو پہلا دن جس دن ہم سب بچیوں کو لے کر گئے تو سب کے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا دیے، اور سب جگہوں پہ اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ پھیل کر سب نے سورۃ بقرہ پڑھی اونچی آواز میں. تو ایسے ہی اگر آپ، کیونکہ کئی گھروں میں جیسے جنات وغیرہ رہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، جب بھی کبھی گھر شفٹ کریں یا کچھ کریں تو اس میں بلند آواز سے بیٹھ کر کم از کم اس وقت ضرور سورۃ البقرہ پڑھ لیں. اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگی. آپ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، سنتوں میں پڑھ لیں، کچھ کر لیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر کی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل کی جن کے ساتھ سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے. ان دونوں آیتوں کی جس گھر میں 3 رات تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا. تو جنات کو بھگانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طرح آیت الکرسی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول کاموں سے پرہیز، لغویات سے پرہیز، فضول چیزیں دیکھنے، کھانے، بات کرنے، فضول لوگوں سے میل جول رکھنا، یہ سب بچنا چاہیے، ورنہ انسان انہی کے زیر اثر آ جاتا ہے. انسان غافل لوگوں سے بہت میل جول رکھے گا، غافل ہو جائے گا، اور غافل دل پہ شیطان آ کے ڈیرا ڈال لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، الحمدللہ کئی باتیں آج سنی سیکھی. تو ہمارا ڈسکشن ٹائم ہے، ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ سے ہمارا اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. دیکھتے ہیں ہمارے کن ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلا ہاتھ جن کا کھڑا ہے وہ مہک کامران ہے. مہک، آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی طرف ہو جائیں اور جو ہے ان کے اللہ کے نیک بندوں میں سے بن جائیں. ٹھیک ہے، بالکل درست کہا کہ اللہ کے بندے بنے اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کریں. چلیں جی اور پوچھتے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں ہیں نا تو مختلف ساتھیوں سے مختلف چیزیں لیتے ہیں. یہ آپ نے بتا دیا. ادا عائشہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، آپ مزید کچھ اور بتائیں.
بہت سی چیزیں بتائی گئی تھی, کچھ اور بتائیے. ارے جی السلام علیکم. جی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور قرآن کو اچھے سے یعنی کتاب اللہ کو اچھے سے پکڑ لیں, سنت رسول اللہ کو اچھے سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور شہناز بانو مزید کچھ ایڈ کریں گی؟ یہ باتیں تو ہو گئی, اب کچھ اور بتائیے, بہت سی چیزیں بتائی گئی تھی. جی کچھ اور. جی شہناز بانو کچھ ایڈ کریں گی آپ اس میں, یا الفیہ فردوس آپ کچھ شامل کرنا چاہیں اس میں مزید؟ یاسمین آپ کا بھی بھائی کون ہے, ہینڈ ریز ہے, کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اگر جو ایڈ کرنا چاہے وہ بات کرے. دعا پڑھنا چاہیے. جی آپ کا نام پلیز؟ یاسمین. جی یاسمین کہیے. دعا پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. کون سی دعائیں مثلاً کوئی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یاسمین وعلیکم السلام. یاسمین آپ بات کر لیں, پھر ہم اپنی دوسری ساتھی سے بات کرتے ہیں. جی یاسمین کہیے. اذکار پڑھنی چاہیے, صبح شام کا اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے بتایا صبح شام کے اذکار, چلیں الحمدللہ. جی دوسری ہماری کون سی ساتھی بات کر رہی تھی, وہ بات کریں. جی الفیہ. جی الفیہ مزید ایڈ کیجیے کچھ اس میں. اس میں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے جو ہے اللہ کی پناہ میں آنا. ٹھیک. اینی تھنگ ایلس؟ یس, ذکر الہی سے مطلب مضبوط تعلق رکھنا اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. ٹھیک ہے, گڈ. ایک اور چیز آپ نے ایڈ کی, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. صحبت اختیار ٹھیک ہے, کرنا. دیکھیں ماشاءاللہ سب کے کنٹریبیوشن سے کچھ پوائنٹس آ رہے ہیں. اور ساتھی اور کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں. عارفہ خان آپ کچھ کہیں گی؟ جی السلام اس کے علیکم علاوہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تعوذ پڑھنا چاہیے سب سے پہلے, اور باقی جو ساتھیوں نے. پڑھیے تعوذ پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک, بالکل یہ پڑھنا چاہیے. مزید اینی تھنگ ایلس؟ جی اور باقی سبھی ساتھیوں نے بولتی رہی ہیں, سب صحیح ہے. ابھی بہت سی چیزیں ہیں, میں چاہتی ہوں آپ لوگ ریکال کریں. کافی چیزیں آج کے لیکچر میں سازا نے بتائی ہیں. کچھ اور یاد آ رہا ہے؟ جی میم بتایا تھا سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لو. اور اس کے علاوہ ہیلو, اور جی میں سن رہی ہوں. جی اس کے علاوہ بتایا تھا کہ آیت نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت 199 اور 2000 کے کہ آپ جو ہے نیکی کا حکم دیں, جاہلوں سے کنارہ کشی کریں. اور اس میں مطلب یہ بتایا تھا کہ جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تو اس کی پناہ مانگ لیں. ٹھیک ہے, پناہ یہ تو ہو گئی بات. چلے الحمدللہ, جو باتیں ہوتی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اور ایڈ کیجیے. میرے پاس کئی اور پوائنٹس ہیں, دیکھتے ہیں آپ نے کتنے نوٹ کیے. کچھ سے آپ شیئر کریں گے؟ جی وہ ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من آخری ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. اس کی بھی تلاوت کرنی چاہیے. شیطان تسبیح کہیں گے, کیونکہ جی تلاوت جو ہے نا صرف قرآن پاک کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی اور جی جی باقی جو مسنون اذکار ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے. بہت اچھا ہے, جی جی بالکل درست آپ نے بتایا, بہت اچھی چیز ہے, یہ کر سکتے ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گی شاید؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے عقیلہ, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات خاص طور پر آپ کو سوتے وقت. اور ہمیں ہے نا شیطان سے لڑنا نہیں چاہیے, بجائے اس کے کہ اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لڑنے کے بجائے, برا بھلا کہنے کے بجائے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. زرکا نور آپ کچھ اور ایڈ کریں گی؟ اینی تھنگ ایلس؟ یہ تو ہو گیا, آپ کچھ اور. جی السلام علیکم. وعلیکم یہ اعوذ السلام. باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہ دعا بھی بتائی تھی ڈاکٹر صاحبہ نے. ٹھیک ہے, کچھ اور کرنے کے کام بھی بتائے تھے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ آج کے لیسن میں کئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. نہیں چلیں کوئی بات نہیں, ابھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے. یاسمین خانم آپ کچھ ایڈ کریں گی؟ جی السلام علیکم میم. جیسے فضول خرچی سے بچنا چاہیے, ہاں, باتیں نہیں کرنا. فضول خرچ لوگوں کو کیا کہا گیا, کیا کہا گیا اس میں قرآن میں؟ شیطان کے بھائی, قرآن میں آیت میں شیطان کے بھائی کہا گیا ہے. ہم بہنیں نہ بنے, اور بطور جینڈر ہم بہنیں نہ بنے, ہم مرد حضرات بھائی نہ بنے. وہ بتایا باجی میم. جی اچھا یہ بتائیں, اگر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے تو کنجوسی کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ معتدل رہنا چاہیے. ہاں, توازن کے ساتھ, بالکل. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے نا,
जी कि जी वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। और बात यास्मीन, एनीथिंग एल्स को शेयर करेंगे मजीद? जी। और भी मतलब जैसे ज्यादा मतलब बातें नहीं करना चाहिए, मतलब बातों से तो परहेज करना चाहिए। फजूल बातों से, ठीक है, फजूल बातों और ऐसी बातों से जो बेकार हो, ये ठीक है। जी, दोपहर में खैलूला करना चाहिए 1/2 an hour। जी, और भी बहुत से अच्छा चलिए, बताइए। ये बात जो आपने अभी यास्मीन ने शेयर की ना, ये इस पे उस्तादा ने ये हदीस शेयर की थी कि शयातीन कैलूला नहीं करते। तो कैलूला मुझे आप में से कोई और बताए कि कैलूला क्या होता है। यास्मीन ने पॉइंट आउट किया, कोई और बताए। अजरा वसीम, आप बताएंगे कैलूला क्या होता है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैलूला, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, कैलूला कहते हैं दोपहर को थोड़ी सी देर आराम करने का नाम है कैलूला, कि हम थोड़ी सी 1/2 an hour जैसे हम उसको रेस्ट कर लें, आराम कर लें, थोड़ा आंखें बंद करके लेट जाएं अगर नींद नहीं भी आ रही है। तो रेस्ट करने से ये पावर होता है कि नैप जिसे हमारा कहते जिस्म हैं। जो है वो जी, जिसे बड़ी एक मशहूर टर्म है पावर नैप, जिसे रिलैक्स। आजकल कहा जाता है कि थोड़ी देर सो जाएं तो जी, आप अगर तो आप सारा दिन फिर सो एनर्जी गेन कर जी, एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी आ जाती है कि हम उसको दोबारा से फिर अपने कामों में लग जाएं। तो उसे कैलूला कहते हैं। तो वो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर ये कोई दोपहर में अगर कोई काम कर रहा है, मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूंगी, हाँ क्योंकि प्लीज मैं कीजिए। टीचिंग करती हूँ दोपहर में। तो अगर मैं दोपहर में अगर टीचिंग कर रही हूँ तो मैं कैलूला नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मेरे लिए फिर क्या होगा? क्या अगर मैं नहीं कर सकती, फुल, मजबूरी है मेरी तो। यानी क्या क्या होता है आपका? यानी फुल टाइम टीचिंग होती है, कोई ब्रेक नहीं आती बीच में? नहीं नहीं, मैं जैसे दोपहर में मदरसा ज्वाइन करती हूँ, दोपहर में क्लासेस लेती हूँ, 3 to 5 लेसन्स होती है मेरी। तो आलूदा की अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा ज्वाइन किया हुआ है, तो वो अगर लेती हूँ तो मैं दोपहर में देखिए रेस्ट आप नहीं कर सकती हूँ। 3 to 5 है ना, लेकिन अभी आप 3 से पहले 10 मिनट भी अगर आप नैप ले लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कैलूला। जरूरी नहीं आपको आधा घंटा लेटना है। आप जोहर से यानी असर के दरमियान या असर के बाद भी बस 10 मिनट भी अगर ले लें दोपहर में कोई भी वक्त, तो सुन्नत समझ के ले लेंगी ना, तो सुन्नत का सवाब मिलेगा और साथ एनर्जी तो आ ही जाएगी इंशाल्लाह। और शैतान से बचने का जरूर सबक और करें। ये शैतान के आप गलबे खुद से में बचने की थोड़ी सी बात करूंगी कि जी जी, कहिए। कि रात को सोते वक्त जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ के दरवाजा बंद करें और उस सब बिस्मिल्लाह पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के, तो शैतान दाखिल नहीं होता है। तो शैतान का गलबा फिर रात के वक्त हमारे पास नहीं होता है, घर में दाखिल नहीं होता है। फिर हम हर चीज को बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं और बैठ के खाएं पिए, तो शैतान दाखिल नहीं होता उस चीज में हमारी। फिर वॉशरूम जाते वक्त हम दुआएं पढ़ें, निकलने से पहले, ठीक जाने है, के बाद से पहले और निकलने के बाद, तो उससे भी शैतान के गलबे से महफूज रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बताई उस्तादा ने। चले और देखते हैं। अब आप लोगों ने एक काम सबने करना है इंशाल्लाह, कि आज जो हमने एक दोबारा से याद दहानी हुई है कैलूला के हवाले से, दोपहर को कोशिश करनी है कि चाहे 10 मिनट 15 मिनट आप कुर्सी पे बैठे बैठे ही अगर थोड़ा सा पीछे हो के आप सर टिका लें और हल्का सा ऊँग ले लें, नींद ले लें, बकायदा लेट के ले लें। लेकिन ये कि और आधा घंटा भी ले लें, लेकिन ये सोच कर लें कि ये सुन्नत है और मैंने इस पर अमल करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे शैतान से इसके जरिए महफूज करना है। तो फिर असल सवाब उस वक्त है और बाकी जो इजाफी दुनियावी और जिस्मानी फायदे हैं वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई और बात आप में से इफ्रा आप कुछ मजीद शेयर करना चाहेंगी इसके अलावा? फायजा आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बाजी, इसके अलावा एक कुछ पॉइंट, अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ पॉइंट्स थे जो जैसे जमाई आए तो उसको रोका जाए, और फिर इसी तरह से इल्मी और अमली लिहाज से हम कुरान और सुन्नत को थामें, फिर फजूलियात और लग़्व चीज़ों से बचें, फिर फजूल लोगों की मजलिस से बचें, नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करें। फिर इसी तरह से जैसे कोई भी ऐसी मजलिस जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो, कोई ऐसी क्लास उसको ज्वाइन कर लें, तो फिर हम शैतान से बच सकते हैं। इसी तरह से जब कुरान की तिलावत की जाए तो आयत सजदा पर सजदा करना, उससे भी शैतान जो है वो भागता है। सजदे से तो वो वैसे ही भागता है। जितने भी आप सजदे इंशाल्लाह करेंगे कसरत से, ये तो फिर नफल एक सजदे हैं ना, ये करेंगे तो बैतुल फिर इंशाल्लाह भागेगा वो। जी, बिल्कुल। बैतुल खला में और जाते कुछ? हुए दुआ पढ़ना। जी, बैतुल खला में जाते हुए प्लीज दोहराएं। जी,
فائزہ پھر سے دہرائیں. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ذکر کرنا یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں دعا پڑھنا. دعا پڑھنا. جی جی ٹھیک ہے بسم بالکل اللہ درست. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی اسکرین پہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھیں کتنی چیزیں ڈسکس کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں آنسر کیا ہے. یہ سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. غصے کے وقت تعوذ پڑھنا یہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا تو میں وہ دہرا دیتی ہوں ان میں سے صرف جو مس ہو گئے. عام حالت میں بھی جب بھی کوئی برا خیال آئے یا ویسے کوئی ناپسندیدہ بات ہو تو انسان کیا کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن جب غصہ آ رہا ہو تو اس وقت بجائے اپنی زبان جواب دینے میں چلانے کے کسی کو یا اس کو برا بھلا کہنے میں انسان دل میں تعوذ پڑھنا شروع کر دے کہ شیطان سے اللہ مجھے محفوظ رکھے اور میں اپنے غصے پہ کنٹرول پا لوں. نیکسٹ دکھائیں جی مزید اور کیا پوائنٹس ہیں. مزید یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے وقت مسنون دعا پڑھنا. پھر اپنی اولاد کو مسنون دم کرنا. اپنی اولاد کو دم کریں. بہت سے دم آپ کو سکھائے گئے بتائے گئے. ہاتھ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک ہے, اس میں مسنون اذکار موجود ہیں. دعا کیجیے ایک ایپ ہے, دعا کیجیے ایک بک ہے, اس میں بھی مسنون کی دعائیں موجود ہیں. آپ یہ سب جو الہدیٰ کی ایپس ہیں یہ آپ اپنے ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے پناہ مانگنا. باقی الحمدللہ چیزیں بتا دی گئی, ہمارے ساتھیوں نے دہرا دی. نیکسٹ مزید دکھائیے جی پوائنٹ. اس کے علاوہ ہے جمائی لیتے وقت جو بات تھی کہ جمائی لینے اور اس میں آواز نکالنے سے بچنا. یعنی بازو کا جمائی اگر روکی نہیں بھی جا رہی تو کم سے کم کس چیز سے رکنا چاہیے؟ آواز نکالنے سے. جیسے آ کر کے آواز نکالتے ہیں نا وہ بہت ناپسندیدہ ہے. خاص طور پہ بچوں کو, ہمارے ینگ بچوں کو اس چیز کو محبت سے پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ایک عادت ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے. شیطان کی مخالفت کرنا, شیطان کی چالوں کا ذکر کرتے رہنا. ہم نے آپ سے چند لیکچرز ڈسکس کیے ہیں, سنوائے ہیں آپ کو استاذہ کے, لیکن الہدیٰ کی ویب سائٹ پر farhathashmi.com پر کئی ایسے لیکچرز اس حوالے سے موجود ہیں, شیطان کی چالوں کے حوالے سے, شیطان کی مزید اس کے ہیلوں کے حوالے سے اور جادو اور نظر بد کے حوالے سے. ہر لیکچر سنوانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. مزید آپ چیزیں سیکھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں تو ویب سائٹ پہ جا کے مزید سیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ شیطان کن کن طریقوں اور حربوں سے وار کرتا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی نا اس کے ہتھ کنڈوں کو جاننا چاہیے. پچھلی کئی کلاسز سے ہم مسلسل ان پر بات کر رہے ہیں اور آج ہم نے ان کو کافی سمجھ کیا ہے. تو آپ اس کو آپ اگر چیٹ پر لکھیے تو میں آپ سب کے آنسر دینا شروع کرتی ہوں تاکہ میکسیمم لوگ شریک ہو سکیں. دیکھتے ہیں جی آپ کیا آنسر لکھتے ہیں. جی چیٹ پہ لکھیے نیکی کو حقیر بنا کر دکھاتا ہے. جی بالکل یہ ہتھ کنڈا ہے. پھر نیکی سے روکتا ہے, یہ بھی ہتھ کنڈا ہے. اچھے کاموں سے روکتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے یہ سب آپ لکھ رہے ہیں. پھر سستی ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. بالکل. مایوسی ڈالتا ہے, خوف اور غم دل میں ڈالتا ہے, برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے. ماشاءاللہ یہ سب آپ بہت اچھی آنسرز آ رہے ہیں آپ کے طرف سے. ہسبینڈ وائف میں لڑائی کرواتا ہے انسانوں کے ذریعے. ٹھیک. برے کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. جی بالکل درست. پھر غیر اہم کاموں کو اہم یعنی بنا کے دکھاتا ہے, یعنی نان امپورٹنٹ کام کرواتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. غیر اہم کاموں میں جاتا ہے اور اہم کام رک جاتے ہیں. مثلا نماز کے وقت, نماز اہم ترین کام ہے نا, اس وقت موبائل اٹھا کے موبائل کو سرچ کرنا شروع اگر آپ کر دیں تو کئی دفعہ ہوگا کہ جس وقت آپ اذان ہوتی ہے تو آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور اتنا ٹائم موبائل دیکھنے میں اور سرچنگ میں لگا دیتے ہیں, اور ویب سائٹ کسی پہ چلے جاتے ہیں یا فیس بک پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی ٹویٹ پڑھنے لگتے ہیں, ادھر نماز کا وقت اچھا خاصا نکل چکا ہوتا ہے. پھر شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی, مایوسی ہو گئی, وعدے کرتا ہے, جھوٹے وعدے کرتا ہے. بالکل. کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بیچ میں ہی کام رکوانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت دفعہ آپ کئی کام شروع کرتے ہیں لیکن ایسی کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے, کسی کی طرف سے کوئی ایسی نیگیٹو بات آ جاتی ہے کہ انسان دل ہار کے کام ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ مایوسی شیطان ڈالتا ہے. ٹھیک.
بہت ساری نیکی کرنے کے بعد غلط کام کروا کر اچھے کاموں پہ پانی پھروا دیتا ہے. جی بالکل آپ نے صدقہ کیا, بڑے خلوص نیت سے کیا, لیکن اس کے بعد اس کو جتا دیا, یا اس کو جس کو صدقہ کیا اس کو شیطان نے کہا کہ ذرا اس کو سناؤ, اس نے تمہارا فلاں کام نہیں کیا, تم نے اس کی کتنی مدد کی ہے. تو انسان نے جو ہے وہ تو ابھارتا ہی ہے نا, ایسی بات کہنے پہ کروا تو نہیں سکتا. اور اگر آپ نے جتا دیا یا اس کو اذیت دی جس کو صدقہ دیا, تو آپ نے اپنا صدقہ کیا کیا, ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کو ضائع کرنے سے اور ہر نیک عمل کو ضائع کرنے سے بچائے. ریاکاری پر ابھارتا ہے, بالکل. ذرا بتاؤ تو یہ کام تم نے کیا, ذرا پتہ تو چلے نا. کم اجر والے کام کی طرف زیادہ ڈائیورٹ کرتا ہے اور زیادہ اجر والے کام سے دھیان ہٹاتا ہے. اللہ کی یاد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. کمزور حصوں پر وار کرتا ہے. یہ بہت اچھا انہوں نے لکھا کہ کمزوریوں پر وار کرتا ہے, کہ جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا, اس کے ذریعے وہ اس کے پیچھے آتا ہے. تلبیس ابلیس ایک بہت اچھی کتاب ہے, اور اس میں شیطان کے ہتھکڑوں پر بہت سی بات کی گئی ہے. نیکی کے کام میں وہم ڈالتا ہے, بالکل. لغویات میں مبتلا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تکبر میں مبتلا کرتا ہے, بالکل درست. چلے جی, اب ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی اور ساتھ دینی مجالس میں دل نہیں لگنے دیتا, حرام کاموں میں دل زیادہ لگتا ہے. جی بالکل بالکل, بہت اچھے, ماشاء اللہ. شک پیدا کرتا ہے, لیکن یہ سارے آنسرز ماشاء اللہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. بالکل. پتہ نہیں یہ اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں. قرآن کی جو یہ آیت ہے اس میں عورتوں کا بہت سے خواتین کے حوالے سے لوگ چھالتے رہتے ہیں آیات کے احکامات کو, اور کچھ ایسے وسوسے دل میں ڈالتے رہتے ہیں, کبھی کسی بات کو سامنے لے آتے ہیں, کبھی کسی بات کو لے آتے ہیں, تو شک ڈالتے ہیں نا. انسانوں کے ذریعے وہ یہ کام کرواتا ہے. قرآن پڑھنے سے رکوانے کی کوشش کرتا ہے, دینی مجالس میں جانے سے کسی اور طرف ڈائیورٹ کرواتا ہے, وضو میں شک ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل درست. اس سے غصہ آئے تو ابھارتا ہے کہ اس غصے کو باہر نکالو, اور اس بھاپ کو باہر نکالو, اور منہ سے ضرور کچھ نہ کچھ کہو یا کچھ دوسرے کو بدلہ لو, بدلہ لینے پہ ابھارتا ہے. حوصلہ شکنی کرواتا ہے. جی بالکل, بہت اچھے آنسرز ہیں. چلیں جی, ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارے کیا آنسرز ہیں مزید جو آج ہم نے بات کی, استاذہ نے ڈسکس کیا. شیطان, یہ پچھلے کئی لیسنز کا خلاصہ اب ہم کر رہے ہیں. اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں نا, وہ آپ پڑھیے اپنی اپنی جگہ پہ, آپ اس کو بلند آواز میں پڑھیے. جب آپ منہ سے بول کر پڑھیں گے نا, تو آپ کو انشاءاللہ بہتر بات سمجھ میں آئے گی. میں چاہوں گی کہ آپ ہی میں سے کوئی اس کو پڑھے اچھی طرح, جو پڑھ سکے. افشا یاسمین, آپ اس کو پڑھ سکیں گے جو اسکرین پہ لکھا ہے؟ جی پڑھیے. مہد مشکور, آپ کا مائک آن ہے, آپ پڑھ سکتی ہیں. شیطان اولاد کے جی یہ لگاتا ہے. شیطان ولادت کے وقت کچو چلے میں پڑھ کے بتاتی ہوں. چلے میں پڑھ کے بتاتی ہوں. پلیز اپنا نام بتائیے, آپ کون بات کریے, نام بتائیے. فرح. افرا پڑھیے, آپ افرا آپ پڑھیے. السلام علیکم جی. شیطان ولادت کے وقت کچوے لگاتا ہے. حدیث کے مطابق رات کی تاریکی. میرا خیال ہے کوئی مائک کچھ پیچھے سے مسئلہ ہو رہا ہے ان کے سگنلز کا. میں پڑھ کے بتاتی ہوں. چلیں آپ لوگ اپنی جگہ پہ پڑھیں, مائک آف کر دیں پلیز, اور اپنی جگہ پہ اونچی آواز میں پڑھیں. شیطان ولادت کے وقت کچوکے لگاتے ہیں, بچے کو کچوکا لگاتا ہے جس سے بچہ جو ہے وہ روتا ہے. پھر شام کے وقت بچوں کو باہر نکلنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. شرک میں انسان کو مبتلا کرتا ہے. اگر وہ شرک اور کفر نہ کرے تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. دیکھیں یہ پچھلے 2 لیسنز 2 ویک سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں نا, ان چیزوں کو. اب ان کی ہم سم اپ کر رہے ہیں ان کو. نیکی کرنے میں سستی پر ابھارتا ہے, نیکی میں شک یا وسوسے ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرواتا ہے, انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر ایذا دیتا ہے. یعنی روحانی طور پہ کیسے کہ اس کے اندر غم, خوف, مایوسی, ڈپریشن ڈالتا ہے, پھر جس کے اثرات اس کے جسم پر بھی آتے ہیں. اور بعض اوقات جیسے ہم جنوں کے حوالے سے پڑھتے رہے
اور سنتے رہے کہ وہ کس طرح جسمانی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سوتے میں روحانی اذیت دیتا ہے. گھروں میں آتے زدگی کا ہم نے سبب دیکھا تھا کہ چوہیا کو جو ہے وہ یا کسی ذریعے سے کسی اس طرح کے جانور کو سبب بناتا ہے اس کے ذریعے. موت کے وقت وسوسے ڈالتا ہے اور کبھی خود حملے کرتا ہے اور کبھی اپنے چیلوں کے ذریعے حملے کرواتا ہے. پھر ابھارتا ہے کہ چھپ چھپ کر بات کرو، سرگوشیاں کرو، اس سے آپس میں نفرتیں ڈلواتا ہے. برے اعمال خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اسی طرح عقائد، عبادات، تعلقات کے معاملے میں افراط اور تفریط، یعنی ابھی آج ہم نے پڑھا نا کہ توازن سے نکالتا ہے. ابھارتا ہے کہ اسراف کرو یا کنجوسی کرو. جو جائز جگہ ہیں خرچ کرنے کی اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی نہیں خرچ کرنے پہ یعنی روک تو نہیں سکتا، وہ دل میں خیالات ڈالتے ہیں نا، لیکن انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر اسی طرح جب صبح کے فجر کی نماز کے وقت انسان کو سونے پر اکساتا ہے اور وہ سویا رہتا ہے، اور وہ ہے نا کہ شیطان نے اس کے کان میں یورین کر دیا تو انسان جو ہے وہ دن چڑھے پڑا سوتا رہے، وہ ایسا انسان ہے جس کے کان میں شیطان نے یہ عمل کر دیا ہے. پھر توبہ سے روکتا ہے. دس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. جب انسان سوچتا ہے میں نے غلط کام کیا تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، دوسرے لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا، دیکھو سب یہی کر رہے ہیں، اگر تم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یا کیا خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تو اس نے بھی تو تمہارے ساتھ ایسے کیا تھا نا، اچھا کیا تم نے اس کے ساتھ یہ بدلا لیا. تو ایک شخص برا کرتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی برائی پہ اس طرح اکساتا ہے اور پھر دونوں برے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں. جھوٹے وعدے اور امیدیں جھوٹی دلاتا ہے. پھر انسان کا دوست بن کر اظہار ہمدردی کر کے اس کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے. آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک غلط کام کرواتا ہے. یہ اتنی اہم بات ہے، اسے سمجھیے. جب غلط کام پر انسان شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر وہ اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے. پھر اس کو چیزیں بھلوا دیتا ہے. بار بار اگر چیز آپ بھول رہے ہیں اور غفلت کا شکار ہو رہے ہیں تو اس پر اللہ سے خاص طور پر تعوذ پڑھیں، دعا مانگیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، اس مقصد کے لیے خاص نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ کیوں آخر بار بار نوافل کی کثرت کریں کہ کیوں بار بار مجھ سے ایسا ہو رہا ہے کہ میں فرائض کو بھول رہی ہوں. صدقہ کریں اور اچھے کام کرتے ہوئے انسان کو خوف دلاتا ہے. آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، مالی لحاظ سے یا جسمانی طور پہ کریں تو اس کام سے تو تمہیں یہ نقصان ہو گیا، تمہارا اس طرح وقت ضائع ہو گیا، تمہیں یہ پریشانی آ گئی، تمہارے بچوں کو اس طرح تم نے نگلیکٹ کر دیا. حالانکہ انسان نے نگلیکٹ نہیں کیا ہوتا، وہ اس سب چیزوں کو نبھا رہا ہوتا ہے ساتھ، لیکن شیطان کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں ڈالتا ہے، لوگوں کے ذریعے اس کو کہلواتا ہے اور شریعت کی پابندی میں سستی کرواتا ہے. یہ چند چیزیں تھیں. اب میں چاہوں گی کہ آپ سے شیئرنگ ہم کچھ لیں کہ جادو، نظر بد، حقیقت، اسباب اور علاج، یہ جو کورس تھا اس سے آپ نے کیا سیکھا. اب آپ شیئرنگ کریں کہ کیا سیکھا آپ نے، کوئی آپ کے عمل میں تبدیلی آئی، کوئی آپ کو فائدہ ہوا، کوئی آپ نے عمل شروع کیا اس کے بعد، تو آپ شیئر کریں. جی آج بھی آپ کہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باجی جب سے میں نے کورس جوائن کیا، یہ کورس جوائن کیا تو میری کچھ اور مصروفیات بھی تعلیمی سلسلے میں تھی، اور کچھ سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا تھا کچھ بلڈنگ کے حوالے سے نا، یہ بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے. تو اس میں میرا یہ ہوتا تھا کہ میرا دن کا کھانا ڈراپ ہو جاتا تھا، لیکن میں بہت کبھی خیال آتا تھا کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے آرام کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لیتی تھی اور میں گاڑی میں ہوں یا کہیں جا رہی ہوں تو وہ میں کھا لیتی تھی، اور بار بار یہ خیال آتا تھا کہ نہیں یہ میں چھوڑ دوں، میں نہیں کر سکتی. لیکن جب سے یہ میں نے دعائیں پڑھنا شروع کی اور یہ لیکچرز میں نے سنے، میرے اندر مجھے ایسا لگا میرے اندر اور قوت آ گئی ہے اور طاقت آ گئی ہے، اور جتنے بھی شیطانی وسوسے آتے تھے نا یا آ رہے ہوتے ہیں ان کو میں جھٹک دیتی ہوں. مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी, अल्लाह ताला आपके वक्त में अमल में बरकत फरमाए। जब आमीन। इंसान को किसी चीज से फायदा हो रहा होता है ना, तो फिर वो उसके लिए स्ट्राइव करते हैं। अब देखिए, जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला जरूर बरकत डालता है। अल्लाह ताला आगे भी आसानियां करे। बुशरा हामिद, आप कुछ शेयर करेंगी? जी, अस्सलाम क्या वालेकुम क्या रहमतुल्लाह। पाया? जी, वालेकुम मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनती रहती थी लेक्चर्स और मेरा ताल्लुक़ है अल्लाह की किताब के साथ। लेकिन जो अब मुझे समझ आया वो ये कि ज़्यादातर मैं दूसरों पे सोचा करती थी, हमारा हमेशा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता था। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा हो गया कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं कहाँ पर कमी रखती हूँ अपने अमाल में, कहाँ पर मेरा भरोसा कम है, कहाँ पर मेरे अमाल जो हैं वो शैतान की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ ध्यान मेरा ज़्यादा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनसाइट जिसको कहते हैं ना वो ज़्यादा हो गई, और अब कोशिश ये है कि अल्लाह से और मज़बूत रिश्ता बाँधा जाए और अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़ा जाए। अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे, आमीन। आमीन। मेरी आप सब के लिए दुआ है कि ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान हमेशा अपने ज़िक्र से तर रखे और आपके इल्म और अमल में बरकत फरमाए। शाहना बदर, आप कुछ शेयर करेंगी? शाहना, आपका माइक ऑन है, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? क्या फायदा हुआ, क्या सीखा? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैंने बहुत कुछ सीखा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। शैतानी वसवसों से निजात मिली और बहुत अच्छा कोर्स था ये। हमें बहुत सी ऐसी बातों का पता चला जो हम जानते नहीं थे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसके जरिए आगे भी खैर का बाइस बनाए, आपके अमल में बरकत हो। अच्छा, कुछ चीज मैं यहाँ मजीद शेयर करती जाऊँ आपसे कि इंशाल्लाह आगे जैसे अब हम इसमें पढ़ते रहे कि कुरान से ताल्लुक रखें, अल्लाह के जिक्र से ताल्लुक रखें, तो अल्लाह के करीब होने और ताल्लुक मजबूत करने के लिए उसकी मार्फत और पहचान बहुत जरूरी है ना, और वो सबसे ज्यादा जिस जरिए से हो सकती है वो अल्लाह का कलाम है। तो इंशाल्लाह हम अब जो नेक्स्ट कोर्स शुरू करेंगे जल्द ही, जनवरी के पहले हफ्ते से 7 जनवरी से 7 जनवरी थर्सडे, जो मेरा रात का ही दिन है, हम जो यही टाइम है 3:30 से 5 जो हमारा फिक्स डे और फिक्स टाइम है, 7 जनवरी से हम तदब्बुरुल कुरान सूरतुर रहमान, सूरत अर्रहमान की इंशाल्लाह उस पर तदब्बुर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, एक एक आयत को अच्छी तरह समझेंगे, उसकी तिलावत सुनेंगे और उसके ज़रिए बरकतें, रहमतें हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ 2 महीने का कोर्स है, 8 क्लासेस होंगी इसकी, पर हर वीक एक क्लास। तो आप इसके एक सेशन होगा, तो आप इंशाल्लाह खुद भी शरीक हों और अपने और साथियों को भी कहें जो कुरान पाक पढ़ने का शौक रखते हैं, नहीं भी रखते तो शौक दिलाए कि सूरत रहमान बहुत हर सूरत की फजीलत है, लेकिन इस सूरत के हवाले से बहुत से लोगों के बड़े तजुर्बात भी हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर होते रहेंगे। और कुरान दिलों के लिए शिफा है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह इस कुरान के जरिए हमारे जिस्म को, रूह को पाकीज़ा और सेहतमंद रखे। तो इंशाल्लाह आप में से हर शख्स ने जरूर खुद भी शरीक होना है और कम से कम एक साथी को, और ज्यादा से ज्यादा जितनों को आप चाहें अपने साथ शरीक करें। तो इंशाल्लाह 7 जनवरी से हम शुरू करेंगे। अभी हम आपके ग्रुप में आज ही, उम्मीद है इंशाल्लाह इसका मैसेज शेयर कर देंगे, इसका लिंक शेयर कर देंगे। उस लिंक के जरिए आप उस ग्रुप में रजिस्टर हो जाएं, एंटर हो जाएं, कोर्स में दाखिला ले लें। ये सर्टिफिकेट कोर्स होगा इंशाल्लाह। 2 मंथ्स के बाद आपको इसका असाइनमेंट जो भी इसका जैसे पहले आपने एक तो है ना कि हर सेशन के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज दिया जाएगा, वो आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए होगा, लेकिन इंशाल्लाह कोर्स के एंड पे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और उसमें जो लोग 80% मार्क्स लेंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो जादू नजरे बद हकीकत इलाज है, इसका क्विज, आखिरी सेशन का क्विज हम इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा जनाब, मजीद आप में से कोई कुछ सवाल करना चाहे, अपने कुछ शेयर करना चाहे कि आपने क्या हासिल किया इस कोर्स के जरिए, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिदा। वालेकुम सलाम। मैं इफ्रा जाफर बात कर रही हूँ। जी इफ्रा, कहिए। अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले भी अज़कार ये सुबह शाम के पढ़ती थी, लेकिन जब से ये कोर्स अटेंड किया है तो अब ये है कि ज़्यादा मैं रेगुलर यानी कि पाबंदी से पढ़ने लग गई हूँ
اور جو اب یہ مسنون دعائیں تھیں جیسے اب واش روم میں جانے کی، گھر آ کے بسم اللہ پڑھیں، کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، بیٹھ کے کھائیں، ان پہ نا ہم بہت مطلب ایزی میں لے لیتی تھی، کبھی چھوڑ دیا کر لیا. تو اب مجھے زیادہ امپورٹنس ان کی فیل ہوئی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف گزاری ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کا اتباع ہمیں سنت کا کرنا نا، اور ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں. اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا وہ سب سے بڑا کہ بہت سے لوگوں سے میرے گلے تھے، بدگمانیاں تھیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اب ان چیزوں سے پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ شیطان ان معاملات میں کتنا انوالوڈ ہے اور میری طرف سے کتنی کمی تھی. تو جو شیطانی حملے ہوتے ہیں آپس میں، بدگمانیاں یا کوئی بہت ہی غلط فہمی یا میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہ کتنا فوکسڈ نہیں ہم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے یہ کر دیا. تو سب سے مین وہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اذکار میں، ذکر اذکار میں، دعاؤں میں، اور ہر وقت نا. ویری تو ٹرو، یہ چیز میں نے بالکل بہت سیکھی ہے. میری بہت سی بدگمانیاں لوگوں کے لیے کلیئر ہوئی ہیں. الحمدللہ. یہ تو کتنی زبردست چیز حاصل کی آپ نے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو زندگی میں ہمارے ساتھ لگا ہی ہوا ہے کہ بہت جلدی شیطان ہمیں بدگمان کر دیتا ہے لوگوں سے. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کوئی بات کی جنرل کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی اس کو لے لیتا ہے کہ یہ مجھے ہی سنا رہی ہیں، یہ مجھے ہی کہہ رہی ہیں. اور یہ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو مسکرا کے نہیں دیکھا. بعض اوقات انسان اپنی پریشانیوں میں ہوتا ہے، کسی نے سلام کیا، صحیح جواب نہیں دیا، اس کو مسکرا کے نہیں دیکھا، دوسرا سوچنا شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہے، میرے سے موڈ آف ہے. یہ گھر گھر میں ہوتا ہے نا ہمارے. یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت شیطان مجھ پر حملہ آور ہے اور وہ میرے دل میں بدگمانی ڈال رہا ہے، میں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. اور پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم آگے بھی جب پڑھتے جائیں گے نا قرآن کے ذریعے بہت سی چیزیں، تو ہمیں بہت سے عملی طریقے سمجھ میں آئیں گے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے نپٹیں. کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں، ہم پر یہ حملے ہوتے ہیں شیطان کے، اور ہمیں نپٹنے کے طریقے بھی سیکھنے ہیں. تو ہم قرآن کے ذریعے سیکھیں گے اور حدیث کے ذریعے انشاءاللہ. زریدہ اقبال، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے ہاں جی الحمدللہ میں یہ 10 ہفتوں سے اس کا یہ کر رہی ہوں، ہفتے میں 11 ہفتہ ہے. تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں کہ جو کہ جن کے ذریعے سے ہم مطلب علاج کر سکتے ہیں. علاج ہوتا ہے جو جیسے لوگوں کو، یہاں میں UK میں ہوں تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. کچھ تو ان کو سائیکالوجی پرابلم ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے، جیسے کچھ اس طریقے کی نظر باد ہے یا جادو ہے جو بھی. لیکن الحمدللہ استاذہ نے بہت زیادہ ایسی چیزیں بتائی ہیں جو کہ ہمارے لیے، میرے لیے جو ہے الحمدللہ وہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع دیا کہ ہم نے اس کو سیکھا اور اب اس کو آگے اپلائی کریں. تو جو چیزیں بھی ہمیں پتہ چلی ہیں حدیث کے اور قرآن کے آیات کے حوالے سے، وہ ہم نے اب اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر فائدہ یہی ہے نا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی عمل کریں. تو پھر تو واقعی ہم نے فائدہ صحیح طریقے سے حاصل کیا. بارک اللہ فی عملک. کچھ چیزیں میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ جیسے انہوں نے کہا ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی، تو 2-3 چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جس پر مسلسل ابھی بھی ہمیں سوال آ رہے ہیں. تو میں ان کے جواب دینا چاہوں گی کہ جیسے ایک سوال ہمیں بڑے ریگولر آتا رہتا ہے ابھی بھی، اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ دم جو ہے وہ دور سے ہم کر سکتے ہیں کسی کو. نہیں، دور سے دم نہیں کر سکتے، دور سے دعائیں کر سکتے ہیں. دم جو ہے وہ سامنے کیا جاتا ہے، اور مسنون دم یہ ہے کہ جسم پہ ہاتھ پھیر کے دم کیا جائے، یا یہی طریقہ ہے دم کرنے کا، یا پڑھ کر کسی کے سامنے اونچی آواز میں اس پر دم کیا جائے مریض پر. تو دور سے دم نہیں کیا جاتا. تصوراتی دم کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. ہاں دعائیں آپ کو قبول فرمائے گا. پھر اسی طرح ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پینے کے پانی پہ دم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. اس پہ بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، پھر سے بتا دیتی ہوں. پینے کے پانی پہ دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دور رکھ کر اتنی بلند آواز سے پڑھا جائے کہ پانی کے پاس کے یعنی پانی آواز کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ ہمیں اونچی آواز میں، لاؤڈلی آواز محسوس ہو، منہ میں نہ پڑا جائے. اور اگر ہلکا سا ایسی پھونک بھی مارنی ہے تو دور سے ماری جائے، پانی کے اندر پھونک نہیں ماری جاتی. ٹھیک ہے، تو اور وہ پانی پلا دیا جائے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ دم کیا جائے، لیکن بعض اوقات کسی کو آپ دم نہیں کر سکتے تو اس کو اگر آپ نے پانی پلانا ہے تو پھر اس طرح پلائیں، اور وہ بھی مسنون اذکار پڑھے جائے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے، ایک سوال آپ کے پیپر میں آیا تھا جس کو کوئز نمبر 4 میں تھا، اور 18.4% لوگوں نے اس کو غلط جواب دیا، اور وہ یہ تھا کہ کیا مٹی کی پلیٹ پر قرآنی آیات اگر لکھی ہوں
ये मट्टी या चीनी की प्लेट पर अगर कुरानी आयत लिखी जाए और उसका पानी उसमें घोल के पिलाया जाए तो वो गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। यानी इसको, ये कुछ लोगों के तजर्बात हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मसनून है, ना हम इसे बिदअत कहेंगे, क्योंकि हम इसे सवाब समझ के नहीं कर रहे, कि इलाज समझ के कोई करना चाहता है और वो किसी के तजर्बे के तहत अगर कोई बात है और वो करना चाहता है तो वो कर ले, कोई इसमें हरज नहीं है। लेकिन इसको गुनाह भी नहीं कहा जा सकता और सवाब की नीयत से ना किया जाए। ठीक है, इलाज समझ के अगर किसी के तजर्बे और वो करना चाहता है तो वो कर ले। इसी तरह एक सवाल हमें ये आ रहा था कि कुछ जैसे हमारे मेल स्पीकर्स आए और उन्होंने कुछ अज़कार मुख्तलिफ लोगों के सवालों के जवाब में बताई। किसी ने कहा, किसी स्पीकर ने कहा कि ये आप तस्बीह 200 बार पढ़ लें, किसी ने कहा इतने बार पढ़ लें। तो ये सवाल हमें आया कि ये क्या इस तरह मखसूस करके पढ़ सकते हैं? देखिए, मखसूस उमूमन वो इसलिए कह देते हैं कि लोग ना बहुत ज़्यादा फिर पूछते हैं कि कितनी दफ़ा पढ़ें, तो बाज़ औक़ात वो जवाब देते हुए कह देते हैं कि आप इतनी बार पढ़ लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आप उतनी ही बार पढ़ें। एक बार भी अगर आप वो तस्बीह जो अच्छी तरह दिल से करें तो अल्लाह ताला एक बार भी कबूल कर सकता है और करता है दुआएं वो कबूल। ठीक है, दुआ कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह का कलाम कभी रायगा नहीं जाता पढ़ा हुआ। तो अगर उन्होंने जितनी बार कहा, आप चाहे तो उतनी बार पढ़ लें, चाहे तो उससे कम पढ़ लें, चाहे तो उससे ज्यादा पढ़ लें। और फिर ये कि वो मसनून नहीं है। यानी ये भी था कि उन्होंने जो अस्कार कहे या कुरानी आयत बताई, क्या वो मसनून है? नहीं, वो मसनून नहीं है, लेकिन वो रुक़िया हैं, शरई इस लिहाज से दम कहे जा सकते हैं कि उनमें कोई वो कुरान की आयत है या अल्लाह ही से मांगा जा रहा है और मसनून दुआएं हैं, उनको वो कुछ तादाद में पढ़ने को कह रहे हैं, तो वो कुरान ही से इलाज कर रहे हैं, करने का कहते हैं, और वो मसनून दुआओं से इलाज करने का कहते हैं। अगर आपको तादाद मखसूस करने को दिल नहीं मानता है तो आप बिल्कुल ना कीजिए तादाद मखसूस। ठीक है, अब कोई और सवाल आप में से किसी का है? हमारे पास 3-4 मिनट्स हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी कहना चाह रही थी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, इस कोर्स के लिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी या पता नहीं थी, तो वो चीज़ें हमें पता चली हैं इस कोर्स के ज़रिए से। सेकेंडली मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो नया कोर्स है उसकी डेट क्या होगी? 7 जनवरी 7 7 जनवरी 7 जनवरी से, सही। और थर्ड ये मुझे पूछना था कि आयत सकीना जो मतलब बताई गई थी, उसका हम दम कर सकते हैं, तो उसको वो पढ़ने का कोई मखसूस तरीका या कुछ तादाद है या आप फिर बुलंद आवाज से पढ़िए उसको, आप बुलंद आवाज से पढ़िए। आप खुद अपने लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए अपने जिस्म पर हाथ फेरते जाएं। अगर आप किसी और के लिए पढ़ रहे हैं और उसके जिस्म पे, खासतौर पे दर्द वाले हिस्से पर या जिस्म पर आप ओवरऑल सुकून के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप हाथ फेरते हुए या ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप हाथ नहीं फेरना चाह रहे, कोई और ऊंची आवाज में पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली वो अल्फाज है ना, अल्फाज का असर होता है, कलाम का असर होता है, तो बेसिकली वो असरात उसके जो पढ़ते हैं ना, इसलिए पढ़ी जाती है। देखिए, मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, मेरा अपना भी तजुर्बा ये रहा है कि जैसे जब मेरे सर में कभी दर्द हो या कुछ हो, तो मैं उमूमी तौर पे मेडिसिन नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत फायदा होता है। मैं अपने सर पे हाथ रखकर सूरतुल फातिहा, दुरूद पढ़ के सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ती हूँ। दर्द में जो यानी रुकिया है या कोई भी जो उस वक्त मेरे ज़हन में दुआ आ रही होती है, वो पढ़ती हूँ, तो दम खुद अपने आप को करती हूँ, मुझे उससे हमेशा फायदा होता है। आपका यकीन असल में होना चाहिए, सारी बात यकीन की है। जैसे दवा भी आप खाते हैं ना, तो आपने देखा है वो पेशेंट्स जिनकी विल पावर होती है, वो जल्दी रिकवर करते हैं। तो अगर आपको यकीन है तो अल्लाह ताला जरूर आपको उसके जरिए शिफा देगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही। और ये है कि जैसे अभी तो बहुत सारी निशानियां हमें इस कोर्स के जरिए पता चल गई है ना, तो कोई ऐसे जैसे रिश्तेदार में कोई ऐसा पेशेंट हो जिस पर हमें इन तमाम निशानियों का समझ आ जाए कि उस पर टिपिकल यानी कोई असरात है, क्योंकि तकलीफ तो दे रहे होते होंगे, जैसे बच्चा है एक, अब उसे कैसे एक्सेप्ट कराया जाए ना, क्योंकि वो बच्चे ऐसे इस टाइप के है कि जैसे टीनेजर है और समझ में नहीं आता कि उसे किस तरीके से कराया जाए कि जैसे आयत सकीना वो खुद पढ़े। आप कुरान पढ़ें, देखें कुरान से बेहतर इलाज क्या हो सकता है? आप उनको सिर्फ इतना कहें कि वो कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिल नास पढ़ें। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों को या यंग लोगों को जब ज्यादा चीज बताते हैं वो घबरा जाते हैं। आप 2-3 चीजें उनको बताएं, उनको क्या आपने मावज़तैन पढ़नी है और आयतल कुर्सी, बस ये आदत आप डाल लें।
نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو اور صبح تو آپ نے پڑھنی ہے. جنرل بات کریں نا, انہیں یہ نہ کہ تم پر اثرات ہیں, انہیں بتائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, اس سے ہم شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے, اثرات سے محفوظ رہیں گے. دیکھو نظر لگ جاتی ہے, میری نظر لگ جائے گی تمہیں, تو میں چاہتی ہوں تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں. عادت ڈیولپ کریں اپنے گھر میں, کوشش کریں سب لوگ ہم کہ کچھ چیزیں جو ہے نا ان کی عادت ہو کہ ہر نماز کے بعد معوذات یعنی قل اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا, آپ سنت تھی, آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے. پھر رات کو آیت الکرسی, پھر رات کو 3 بار پڑھ کر ان کو آپ دم کرتے تھے. وہ خود دم نہیں کر رہے, آپ انہیں دم کر دیں, آہستہ آہستہ محبت پیار سے کہیں گے. اور گھر میں قرآن کی تلاوت گونجے آپ کے. میں آپ سے ایک ایکسپیرینس بس آخری چند منٹ ہے, 1 منٹ ہے, میں ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتی ہوں. مجھ سے ابھی ریسنٹلی کسی نے, ایک ساتھی نے شیئر کیا کہ ان کو وہ اس کورس میں کر رہی تھی, وہ بھی کر رہی تھی اور ان کی ایک دوست بھی کر رہی تھی. تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میری دوست کے گھر میں کچھ ایسا اثرات تھے کسی صاحب پر, اور بہت عرصے سے, سالوں سے وہ اس کا شکار ہے اور کوئی علاج ان کو پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا. تو کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اس میں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اور یہ مختلف سپیکرز کی جب ٹاک سنی, تو اس کے بعد انہوں نے قرآن سے ان کا علاج شروع کیا. یہ انہوں نے خود مجھے بتایا. وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے ان کے سامنے قرآن کو نا, یعنی ان کو کہا کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے. وہ صاحب خود بھی چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو, تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پڑھ نہیں پا رہے تھے, پھر ان کو لسننگ کروائی گئی. تو جب وہ لسننگ کرواتے گئے نا, قرآن سنایا گیا, تو جیسے جیسے قرآن سنایا گیا ان کی حالت بگڑتی گئی, طبیعت ان کی بہت خراب ہونے لگی. وہ کہتی ہیں ہمارا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. وہ کہتے تھے مجھ سے سنا نہیں جاتا, لیکن پھر وہ روک دیتے تھے, پھر سنتے تھے. کئی دن تک مسلسل قرآن وہ سنتے رہے, اور پھر ان کو کچھ اس طرح کی وومٹ آئی کہ اس میں اس طرح کی گندگی نکلی کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی غلیظ اور گندی چیزیں ان کے اندر تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ ہم سب خود حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہ جو قرآن ہے نا, اس کو کم نہ سمجھیں, یہ اس سے بڑی شفا کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس سے علاج کریں, اور ساتھ دوا بھی کریں. دوا کرنے سے بھی منع نہیں ہے, لیکن دوا تو کرتے رہیں اور قرآن میں زندگی میں کہیں نظر نہ آئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. ہو ایک دم جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ ہم آخر میں ایک دم سنیں, جو مریض کے لیے کو پر دم کرنے کے لیے ہے, درد کے لیے, اس کو ہم سنتے ہیں. یہ جی پلے کیجئے, لگائیے. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اے ہمارے رب اللہ, وہ ذات جو آسمان میں ہے, تیرا نام پاک ہے. آسمانوں اور زمین میں تیرا ہی حکم ہے. جیسے کہ تیری رحمت آسمان میں ہے, اسی طرح اپنی رحمت زمین میں بھی کر دے. ہمارے لیے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے. تو پاک لوگوں کا رب ہے. اپنی رحمتوں میں سے رحمت اور اپنی شفا میں سے شفا اس تکلیف پر اتار دے. اے پاک, یا اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگار, ہماری سوچ اور عمل کی حفاظت فرما. ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اور ہمارے تمام غموں کو سکون میں بدل دے. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, تو ہمیں بخش دے. ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ یا رب العالمین. ہم تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں. ہمیں ہر آزمائش سے, ہر بیماری سے, ہر پریشانی سے, ہر تنگی سے بچا. ہر جادو کے اثر سے محفوظ فرما. ہر حادثے سے, ہر چھپی اور ظاہری مصیبت اور ہر خرابی اور گمراہی سے
یا اللہ ہماری حفاظت فرما، بے شک تیری پناہ بہت مضبوط ہے یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔